السلام علیکم سامعین کرام، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. دس از ڈاکٹر جہازیب الوی. آج ایک بہت اچھے سبق کے ساتھ، بہت اچھے سیکھ کے ساتھ، بہت اچھے مضمون کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آج کا جو ہمارے گفتگو کا عنوان ہے وہ بیسکلی ٹائٹل ہے اللہ عز و جل کی نوازشیں. اس پہ میں آج بہت ڈیٹیل میں، بہت تفصیل میں، بہت گہری سوچ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نوازتا ہے نا، وہ اس طرح سے نوازتا ہے کہ ہماری عقل قاصر رہ جاتی ہے اس بات کو سمجھنے سے. عموماً انسان کی فطری طور پہ یہ عادت ہے کہ جو اس کے پاس وہ ہوتا ہے اس پہ وہ شکر گزار نہیں ہوتا، یا جو اس سے لے لیا جاتا ہے اس پہ وہ ندامت کرتا ہے، اس پہ وہ افسوس کرتا ہے. بنسبت اس کے وہ یہ سوچے کہ اللہ نے اگر مجھ سے یہ چیز لی ہے تو اس کے بدلے اس کے عوض مجھے کیا فراہم کیا ہے، کیا کس چیز سے نوازا ہے، کس چیز سے مستفید کیا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت عزیز چیز ہوتی ہے، بہت اسپیشل چیز ہوتی ہے جس کے لیے ہم سمجھ لیں دل و جان سے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور دل سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا خود سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ یہ آزمائیے گا، زندگی جو ہے نا وہ حادثات اور معجزات کا نام ہے. زندگی حادثات اور معجزات کا نام ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں بھیا دیکھیں آپ ہمیشہ ہم وطن ہر وقت آپ جو ہے معجزات اور حادثات کے لیے تیار ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، اچانک ہو جاتا ہے. مثال ہے، آپ کوئی اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں اور تمام راستے آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ سارے بند ہو گئے، لیکن ایٹ ونس ایسا ہوتا ہے، سڈنلی ایسا ہوتا ہے، اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو راستے آپ کو لگتا ہے بنے وہ تمام کے تمام کھل جاتے ہیں. تو دیٹ از دا انویزیبل نیٹ ورک فار اللہ عز و جل. دیٹ از دا نوازش فار اللہ عز و جل. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو آپ حد سے زیادہ چاہتے ہیں، یا کسی چیز کو یا کسی شخص کو حد سے زیادہ چاہتے ہیں، اللہ اسی کو نکال کر اپنی زندگی سے الگ کر دیتے ہیں. کیوں کر دیتا ہے؟ دس از کالڈ دا حکمت ہے اللہ. کہ اللہ جانتا ہے کہ جو آپ کی شیر رخ سے زیادہ قریب ہے وہ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اور جو بہترین ہے اس سے آپ کو نوازتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم مثال ایسے ہے کہ ہم وہ چھوٹی سی چیز کے پیچھے رو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہوا، میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا، مجھے وہ چاہیے تھا، میری یہ خواہشات تھی، میری خواہشات اللہ نے میرے قلب میں دی ہیں تو میری خواہشات کرنا فرض بنتا ہے، مجھے میری خواہشات کی تسکین ہونی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ کہتے ہیں نا 70 ماہوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو ہی نوز ویری ویل کہ آپ کو آپ کے لیے بہترین چیز کیا ہے. تو ویڈیو بنانے کا پرپس صرف یہ تھا کہ دیکھیں بھائی جس چیز پہ اللہ نے آپ کو نواز دیا، جس چیز سے اللہ نے آپ کو مستفید کر دیا، آپ اس پہ شکر ادا کریں اور اللہ کی نوازش کو سمجھیں گے تو بہترین سے بہترین نوازے گا. بعض اوقات یہ زندگی میں آزمائیے کا ہوتا ہے کہ جب آپ سے کوئی چیز لے جاتی ہے نا، اس کے بدلے آپ کو کوئی اعلیٰ مقام عطا کیا جاتا ہے. اگر اللہ آپ کو سخت آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے بعد ایک سنہرا دور بھی دکھاتا ہے آپ کو. اگر اندھیروں میں آپ کی آزمائش ہوتی ہے تو اجالے کے بھی حقدار آپ ہوتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے نوازش. کبھی بھی ان چیزوں پہ مایوس نہیں ہونا کہ میرے پاس یہ تھا اللہ نے لے لیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایکس وائی زیڈ اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ کسی سے الگ نہ کرے اس کی ماں اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. ایکس وائی زیڈ اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا حکمت، کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ دیٹ از بیٹر. کیوں بیٹر؟ اس کے پیچھے بہت ساری ڈیبیٹ ہیں، تفسیر ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. ہمیں وہ شاید بہت بعد میں سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اللہ نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا. آج کے جوان نسل کا کیا ہے کہ وہ محبت کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور وہ محبت اس کو نہیں ملتی، اس پہ ندامت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہو گیا میرے ساتھ، ڈپریشن میں چلے جاتا ہے. لیکن اس کے عوض اللہ اس کو ایسا نوازتا ہے، ایسا نوازتا ہے، ایسا نوازتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں سمجھ جاتی ہیں، نسلیں سمجھ جاتی ہیں. یہ ہوتی ہے اللہ کی نوازش، جسے کہتے ہیں ہم حکمت ہے اللہ. تو حکمت کے لیے آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی شکر گزاری کرنا پڑتی ہے، اور مایوسی کو تھوڑا سا دور کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہر وقت میں، ہر مشکل وقت میں ہمیں صرف صبر کرنے والا بنتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں یار جہازیب بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے پیچھے جو بھی میں کہتا ہوں چھوٹی موٹی جو کامیابی ہے میری، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ میں کہتا ہوں صرف ایک چیز ہے کہ اللہ نے مجھے صبر سے بڑا نوازا. اللہ کا آپ کو صبر سے نوازا، اس کا مطلب اس سے بڑی نعمت آپ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. تو دیٹ از دا نوازش آف اللہ.
اللہ آپ کو دولت سے نوازتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے، صبر سے یا کسی ایسے ایٹریبیوٹ سے جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے، وہ بھی نوازش ہے اللہ کی۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے، اس میں میرے لیے فائدہ کیا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے سوچیں گے تو یقیناً ہم مایوس کبھی نہیں ہوں گے۔ تو کبھی بھی مایوس نہ ہوں، ہوتے ہیں زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، دن رات جو ہیں وہ حصہ ہیں زندگی کا، لیکن ان میں ہمیں خود کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، شکر گزاری کو نہ بھولنا چاہیے، اور یہ جو سب کائناتوں کا مالک ہے اللہ عز و جل، اس پہ کامل یقین رکھنا چاہیے۔ تو میری جو فلسفی ہے اس میں یہی 3 چیزیں آتی ہیں، آپ کا صبر اچھا ہو، آپ کا یقین اچھا ہو، شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہو، اور سب سے اول اور سب سے اہم، اللہ پہ یقین کامل ہو آپ کا۔ یہ کامل یقین جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کی زندگی سنوار دیتا ہے، یہ بنا دیتا ہے آپ کو۔ بنانے سے مراد یہ نہیں بہت سکسیسفل، لیکن قلب کا، دل کا سکون آپ کو فراہم کر دیتا ہے، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ سکون کی نیند سو جاتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ یہ 3-4 چیزیں جو 4 ایلیمنٹ ہیں نا میرے زندگی میں جو آزمائے ہیں، اللہ پہ پختہ یقین ہو، کامل یقین ہو، صبر کرنے کی عادت ہو، شکر گزاری کرنے کی عادت ہو، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک اچھا ایٹریبیوٹ ہو کہ آپ میں جو برداشت ہو۔ تو آپ کو اگر ہیوملیٹ کرتے ہیں، آپ کو نیچے دکھاتے ہیں، تو یہ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تم ہار گئے تو وہ غلط ہے یقیناً، کیونکہ اللہ تمہیں پھر جتا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لگتا ہے کہ بھئی مخالفین آپ کے دور میں، آپ کے وقت میں بہت طاقتور ہیں، تو یاد رکھو میرے بھائی میری بہنوں، اپنی کامیابی سے، اور اس سے کیا نوٹ کامیابی سے، اپنی مسکراہٹ سے ان کی قبر کھودو، اور اپنی کامیابی سے ان کی قبر پہ مٹی ڈال دو۔ یہ سب سے اچھا ریونج ہوتا ہے۔ This is one of the amazing thing in my life۔ سب سے اچھی بات، آپ نے یقین رکھنا ہے اللہ کی نوازشوں پہ، کامل یقین رکھنا ہے، ہر چیز میں اللہ کی حکمت تلاش کرنی ہے، اور جو مل رہا ہے اس پہ شکر گزاری کرنی ہے، اور جو نہیں مل رہا اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے، یہ سمجھ کے کہ اللہ اس سے اچھا نوازے گا، بہترین سے بہترین تک لے جائے گا، بہتر سے بہترین تک۔ تھینک یو سو مچ، تشکر ادریم، اللہ حافظ۔